قبلہ شاہ صاحب اب قرض کا بوجھ ایسا ہے کہ بعض اوقات بندہ اس میں سوسائڈ بھی کر لیتا ہے. مطلب جو بیچارے بالکل ہی دین سے نابلد ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ حرام موت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں جیسے قرض سے نجات مل جائے گی اگر زندگی سے نجات مل گئی. تو ظاہر بات ہے ہر مسئلے کے بہت سارے حل ہوتے ہیں، بندہ ان حل کی طرف بعض اوقات نہیں جاتا. شاہ صاحب کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ قرض سے نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دے. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے کہ جن پر قرض ہوتا ہے وہ بیچارے بڑی اذیت اور تکلیف میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور بعض اگر بعض اوقات ایسے شخص سے قرض لے لیا ہو جو دین سے نابلد ہو، قرآن و سنت سے اس کی دوری ہو، تو وہ ظلم پہ بھی آ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار ایک شخص کے پاس نہیں ہے، ہم اس کو وقت دیں. جبکہ حدیث مبارکہ میں اس کے فضائل بتائے گئے. آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ نہیں دے پا رہا ہو تو حکم یہ کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، باقی اس کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو. تو میں تمام ناظرین سامعین کو کہوں گا ایسا بھی کریں. اگر کوئی اہل ایمان بیچارہ تکلیف میں ہے، نہیں ہے اس کے پاس، اس کو موقع دیا کرے، وقت دیا کرے. اس کے ساتھ اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے حافظ صاحب، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 26 اور 27. صحیح. یہ ہماری آزمودہ ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کے بارے میں کلام فرمایا. فرماتے ہر نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھ لیں. صحیح. تو فرض نماز کے بعد پڑھ لیں یا نماز ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھنا ہے. سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس میں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، جب قرآن کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں تو وہ پھر ہم اس میں وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ دعا کی نیت سے پڑھیں تو اس کو دعا کی نیت سے ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. طریقہ بزرگوں کا یہی رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جیسا قرض بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، نعمتوں کی کثرت ہوگی، اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، الحمدللہ آپ کا قرض اتر جائے گا. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہوگا اور زندگی میں خوشحالی آئے گی. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.